چلچلاتی دوپہر میں سلطانہ بیگم نے ایک نظر آسمان کی طرف ڈالی تھی۔ لگتا تھا کہ سورج اپنی تمام تر گرمائش لیے طلوع ہوا ہے۔ دوپہر کے 1 بجے کا وقت تھا۔ دھوپ ایسی تھی کہ پسینہ خشک نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی وہ گھر سے کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ ماں کے کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ سلطانہ جلدی سے اپنی والدہ کو دوائی دینے لگی تو ماں نے کہا کہ سلطانہ جا تندور سے 2-3 روٹیاں ہی مانگ کے لے آ، خالی پیٹ دوائی کھاؤں گی تو طبیعت اور بگڑے گی۔ سلطانہ بیگم فوراً سے اپنی ٹوٹی چپل پہن کر گھر سے باہر نکل گئی، جس کا تلوا اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اسے پہننے کے باوجود بھی لگتا تھا کہ پاؤں زمین پر ہی ہو۔ سرخ لال اینٹوں کی گلیاں تیز دھوپ سے یوں تھیں کہ جیسے آگ کی بھٹی سے جل رہی ہوں۔ ایک کے بعد ایک قدم لال اینٹوں والی سڑک پر رکھتے ہوئے سلطانہ بیگم کے پاؤں جلنے لگے تھے۔ سر پر کالے رنگ کی چادر لے رکھی تھی جو کہ جگہ جگہ سے پیوند شدہ تھی۔ سامنے ہی تندور نظر آیا تو سلطانہ بیگم پھٹی ہوئی چادر سے اپنا پسینہ پونچھ کر تندور تک پہنچ گئی، لیکن تندور پر بہت رش تھا۔ گاؤں میں دوپہر کے وقت ہر کوئی بہت کم ہی روٹیاں گھر پر بناتا تھا۔ زیادہ تر لوگ تندور سے ہی روٹیاں لا کر کھاتے تھے۔ کافی لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی جب سلطانہ بیگم بھی پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن جیسے ہی کرم دین تندور والے کی نظر سلطانہ بیگم پر پڑی تو اسے ہاتھ کا اشارہ دے کر اپنے پاس بلانے لگا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ جب بھی تندور پر روٹی لینے جاتی کرم دین اسے اپنے پاس بلا لیتا، کہتا کہ میرے ساتھ روٹیاں لگوا دو تو میں تمہیں 2-3 روٹیاں مفت کی دے دوں گا۔ سلطانہ بیگم جلدی سے اس کے پاس آئی، کہنے لگا کہ آج رش بہت زیادہ ہے، تم اگر میری مدد کروا دو تو تمہیں روٹی مفت کی دوں گا۔ سلطانہ بیگم اس کے تندور پر جا کر بیٹھ گئی۔ آگ کے بھپکے تھے جو چہرے کو جھلسا رہے تھے۔ کرم دین پیڑے بنا کر بیل رہا تھا، لیکن روٹی تندور کے اندر سلطانہ ہی لگا رہی تھی۔ سبک رفتاری سے روٹیاں بنا رہی تھی۔ گرمی کی شدت نے سلطانہ کی سفید رنگ کو سرخ کیا تھا۔ 25 سالہ سلطانہ بیگم نے کم عمری میں ہی بڑے دکھ دیکھے تھے۔ 20 سال کی تھی جب اس کے والدین نے اس کی شادی کر دی تھی۔ جمال تو کام کرتا تھا، اچھا کما لیتا تھا، لیکن اس کے گھر والے سلطانہ کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شادی کے فوری بعد جب ماں نے دیکھا کہ جمال خوبصورت بیوی کو پا کر بہت خوش ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی جمال سلطانہ کے ساتھ ہنستا باتیں کرتا تھا، اس کی ماں اسے کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتی تھی۔ اسے سلطانہ کے پاس بیٹھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ پورا دن سلطانہ سے گھر کے کام کرواتی۔ جب رات کو سونے کا وقت ہوتا تو جمال کی ماں کہتی، یہ کیا تم کمرے میں گھس کر بیٹھ جاتے ہو؟ گرمیوں کا موسم ہے، چلو باہر آؤ اور اپنی چارپائیاں صحن میں ہی بچھاؤ میرے پاس۔ یہ سن کر جمال اپنی والدہ کے سامنے کچھ کہتا تو نہیں تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ناگواری سی چھا جاتی تھی۔ پورا دن کا تھکا ہارا آتا تھا۔ رات کو یہی ہوتا تھا کہ بیوی کی سنگت میں کچھ وقت گزارے، اس سے باتیں کرے، لیکن اس کی ماں جمال کی چارپائی اپنی چارپائی کے بالکل برابر پیچھے رکھتی تھی اور اپنی دوسری جانب سلطانہ کی میاں بیوی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ بار بار سلطانہ سے کہتی، مجھے اپنے گھر میں بے شرمیاں نہیں پسند۔ یہ بھلا کوئی بات ہے کہ ساس سسر موجود ہیں اور شوہر کے برابر میں جا کر بیٹھ جاؤ اور باتیں شروع کر دو؟ ہمارے ہاں تو یہ بے شرمی سمجھی جاتی ہے کہ ساس کے سامنے شوہر کو نظر بھر کر بھی دیکھ لو تو۔ سلطانہ بیگم کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کی ساس کو مسئلہ کس بات سے ہے۔ جب سے شادی ہوئی تھی بہت کم وقت ہی دونوں نے ایک ساتھ گزارا تھا۔ حالانکہ ساس کے سوا کوئی بھی گھر پر نہیں ہوتا تھا، لیکن اس نے بھی جینا دوبھر کرنا شروع کر دیا۔ شادی کو 1 سال گزرا تھا تو ساس کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ سلطانہ بانجھ ہے جو اسے اولاد نہیں ہوئی۔ سلطانہ کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ یہ بات ساس نے پورے گاؤں میں پھیلا دی تھی۔ گاؤں بھی وہ تھا جہاں پر بانجھ عورت کو بڑی ہی تنگ نظر سے دیکھا جاتا تھا، اسے اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ کنواری لڑکیوں کو کہا جاتا کہ بانجھ عورتوں کے سائے میں کبھی مت بیٹھنا ورنہ تم بھی ان جیسی ہی ہو جاؤ گی۔ جب سلطانہ بیگم کی ساس نے ہر گھر میں آنے والی عورت کو یہ بات بتائی تو پورا گاؤں ہی سلطانہ بیگم سے گھن کھانے لگا تھا۔ مگر اب سلطانہ بیگم کیا کہتی جب اس کی ساس ہی میاں بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑ رہی تھی؟ بھلا اولاد کہاں سے ہوتی؟ وہ تو بس کڑوے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ 1 سال گندم کی کٹائی کے بعد جب جمال شہر گندم بیچنے گیا تو واپس ہی نہ لوٹا۔ اس کے ساتھ ہی کام کرنے والے اس کے بندے نے خبر لا کر دی تھی، کہنے لگا کہ جمال کا شہر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔
جمال کے مرنے کی خبر نے تو بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ ساس تو سینہ پیٹ کر رونے لگی، کہنے لگی یہ منحوس سلطانہ نے آ کر میرے بیٹے پر اپنی نحوست ڈال دی ہے، میرا بیٹا دنیا سے ہی چلا گیا۔ سلطانہ تو اپنی ساس کی یہ بیان سن کر مزید پھوٹ پھوٹ کر روتی رہ گئی۔ ساس نے یہ بھی نہ سوچا کہ سلطانہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ اس کے دونوں چوڑیوں سے بھرے ہاتھ اس نے زمین پر مارنے شروع کر دیے۔ کہنے لگی میرے بیٹے کو تو کھا گئی ہے، تیرا ان کنگن چوڑیوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ نوچ نوچ کر ساتھ میں اس کے کانوں سے بالیاں اتار رہی تھی۔ وہ پہلے ہی بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ جمال کی نہگانی موت نے تو جیسے اس سے جینے کا حق ہی چھین لیا تھا۔ سسرال میں بھی اب کوئی بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ سلطانہ کو کھانا بھی ٹھیک سے نہیں دیتی تھی، کہتی تو نے پیٹ بھر کر کھانا کھا کے کیا کرنا ہے، تیری اچھی صحت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو نے کون سا بچہ پیدا کر کے دینے ہیں، میرے بیٹے کو تو کسی ڈائن کی طرح سے کھا گئی ہے۔ گاؤں میں شادی آتی تو سلطانہ کو صاف کہہ دیا جاتا کہ وہ اس شادی میں شرکت نہ کرے۔ گاؤں میں بیوہ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا کہ کہیں سہاگن پر کسی بیوہ کا سایہ نہ پڑ جائے۔ ایک بار سلطانہ نہا کر اپنے لمبے گھنے بالوں کو سکھانے لگی۔ ساس نے جب یہ دیکھا تو کینچی سے اس کے بالوں کو کاٹ دیا۔ کہنے لگی تو نے لمبے گھنے بال کیا کرنے ہیں، کس کو متاثر کرنا چاہتی ہے۔ سلطانہ کی ساس تو اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی، اور اپنی طنزیہ باتوں سے تو اس کی جان ہی نکالے ہوئے تھی۔ ایک بار وہ کپڑے دھو کر چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تو پڑوس کے گھر سے لڑکے نے اس پر فکرے کسنے شروع کر دیے۔ اتنی خوبصورت ہو، شوہر تو تمہارا ہے نہیں، تو ہمارا ہی دل بہلا دو۔ ساس اچانک اوپر آئی تھی، اس لڑکے کی بات سن کر سلطانہ کو ہی مارنے لگی کہ تو نے یہ کیا کام میرے گھر میں شروع کر دیے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی، وہ شخص تو خود ہی ایسے جملے بول رہا تھا، لیکن اس کی ساس کہاں کسی کی سنتی تھی۔ کہنے لگی کہ تجھ جیسی بد کردار لڑکی کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، اس لیے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، اور وہ روتی دھوتی اپنے گھر ہی بیمار ماں باپ کے پاس آ گئی۔ سسرال سے اس کا میکہ کافی دور تھا۔ ساس کے نکالنے کے بعد جب وہ اپنے میکے پہنچی تو دروازے پر دستک دینے سے پہلے اس کے ہاتھ رک چکے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے حلیے پر غور کیا تو ایک مرتبہ پھر تواتر سے آنسو اس کے چہرے پر آنے لگے تھے۔ اگر اس حالت میں اس کے ماں باپ اسے دیکھ لیتے تو شاید جیتے جی مر جاتے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بڑے چاہوں سے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور اس کی شادی کی تھی۔ ماں باپ نے جب جمال کو دیکھا تھا تو یہی سوچ کر خوش ہو گئے تھے کہ بھلے ہی بیٹی نے ہمارے ہاں غربت کی زندگی کاٹی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی رہی ہے، مگر شوہر اچھا کماتا ہے تو اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دے گا، اور یہ اپنے سسرال میں جا کر راج کرے گی۔ لیکن اب اگر اس کے شوہر کی وفات کے بعد اب اس کا یہ حشر دیکھتے تو نہ جانے بوڑھے والدین پر کیا گزرتی۔ سلطانہ بیگم نے اپنا حلیہ درست کیا، چادر کو خود پر ٹھیک کیا اور اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لائی تاکہ والدین کے ساتھ خوشگوار لہجے میں مل سکے۔ پھر دروازے پر دستک دی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا تھا۔ اس کے ابو کی آواز اندر سے آ رہی تھی، رکو بھائی رکو، میں بوڑھی جان اب دھیرے دھیرے ہی دروازے تک بڑھوں گا نا۔ اتنا کہہ کر اس کے ابو نے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر ایک پل کو وہ ٹھٹک چکے تھے۔ خوشگوار حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر اگلے ہی پل سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگے سلطانہ پتر تو اچانک کیسے آ گئی، کس کے ساتھ آئی ہے؟ آنے سے پہلے مجھے خبر کر دیتی یا پیغام بھجوا دیتی تو میں تجھے خود لینے آ جاتا، تجھے کون چھوڑ کر گیا ہے؟ باپ نے بیٹی کو اکیلے دیکھا اور اس کے پاس کوئی سامان بھی موجود نہ دیکھا۔ دل میں خیال بھی آیا تھا، اس لیے بیٹی سے کئی سوال کرنے لگا، مگر سلطانہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ باپ کی ذرا سی محبت کے دو بول نے اس کے سارے صبر کے پیمانے لبریز کر دیے تھے۔ وہ روتے ہوئے کتنی ہی دیر باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، پھر کہنے لگی کہ ابا بس ایسے ہی آپ کی اور اماں کی یاد آ رہی تھی، اس لیے میں خود ہی چلی آئی۔ اب جمال تو رہا نہیں اور میرا جیٹ اپنے گھر والا ہے، اس کے پاس بھی وقت نہیں تھا، اس لیے ساس مجھے اڈے تک چھوڑنے آئی اور آگے میں گاؤں سے چل کر آ گئی۔ یہ سن کر اس کے ابا کو تھوڑی بہت دلی سکون تو ملا ہی تھا۔ باپ تو نہ سمجھ سکا، مگر جیسے ہی ماں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو فوراً بھانپ چکی تھی۔ باپ کے سامنے تو کچھ نہ بولی، مگر جیسے ہی سلطانہ بیگم کا باپ وہاں سے گیا تو وہ اپنی بیٹی کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ ماں کی یوں کھوجتی ہوئی نظریں پا کر سلطانہ بیگم فوراً اپنی نظریں پھیر گئی۔
سلطانہ کی ماں پوچھنے لگی کہ دیکھ بیٹی، ماں بیٹی کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، بھلے ہی تو باپ سے باتیں چھپا سکتی ہے، مگر مجھے بتا، کیا تیرے سسرال والے تیرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے؟ جمال تو تجھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن کیا تیری ساس پہلے جیسی نہیں رہی؟ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو بتا، میں خود جا کر تیری ساس سے بات کروں گی۔ یہ سن کر سلطانہ بیگم فوراً سر جھٹک کر کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میرے ساتھ سب کا رویہ بڑا ہی اچھا ہے، میں تو ویسے ہی آپ دونوں سے ملنے کے لیے یہاں چلی آئی ہوں۔ ماں جانتی تھی کہ بیٹی کچھ چھپا رہی ہے، لیکن اس نے بیٹی پر اس سے زیادہ زبردستی بھی نہ کی کہ اگر وہ نہیں بتا رہی تو ایسے ہی خوش رہے۔ اس رات جب سلطانہ بیگم کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو ماں باپ بھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ تبھی سلطانہ بیگم کے ابو بولے کہ میں تو رفیق کاکا کے پاس ہی کھانا کھا کر آ چکا ہوں، تم دونوں ماں بیٹی پیٹ بھر کر کھانا کھا لو، مجھے تو بڑی نیند آئی ہے۔ اتنا کہہ کر سلطانہ بیگم کے ابو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہیں دوسری جانب سلطانہ کی ماں کھانا سامنے رکھ کر 2-3 نوالے کھا کر کہنے لگی کہ بس، اس سالن سے مجھے معدے میں جلن ہوتی ہے، ویسے بھی بیٹا ہم رات کو اتنا ہی کھانا کھاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بھی بہانے سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سامنے صرف ایک ہی روٹی پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطانہ بیگم نے گہری سانس خارج کی۔ ماں باپ کے جو حالات تھے اس سے ڈھکے چھپے نہ تھے، وہ جان چکی تھی کہ اس کے ماں باپ اس کی خاطر بھوکے رہ رہے ہیں۔ اسے یہاں رہتے ہوئے ابھی 3-4 دن ہی ہوئے تھے کہ جب سلطانہ بیگم کے ابو کھانستے ہوئے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، تو آرام و آسائش کی عادی ہو چکی ہوگی، تیرے سسرال والے تو بڑے ہی اچھے ہیں، دیکھ بیٹی شادی کے بعد اتنے دن میکے رہنا اچھا نہیں ہوتا، بھلے ہی تو ہماری بچی ہے، جب چاہے یہاں رہے، مگر بیٹی اب تو اپنے سسرال کی ذمہ داریاں بھی تو سنبھال رہی ہے نا، اس لیے چل میں تجھے تیرے سسرال چھوڑ کر آتا ہوں، تیری ساس تیری راہ دیکھ رہی ہوگی، ان کا بھی تیرے سوا ہے ہی کون۔ یہ سن کر سلطانہ بیگم کا رنگ اڑا تھا، مگر یہ سوچ کر اپنے والد کے ساتھ چل پڑی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بوڑھے باپ کو دیکھ کر ساس کچھ رحم کرے اور اسے اس گھر میں رہنے دے، کیونکہ اس نے اپنے والدین کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ اپنے ابا کے ساتھ سسرال کے دروازے پر پہنچی، دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو ساس صحن میں ہی موجود تھی۔ جب سلطانہ بیگم کو اس کے ابو کے ساتھ دیکھا تو اس کے ماتھے پر تیوری چڑھائی تھی، کہنے لگی کہ تو پھر سے آ گئی، جب کہا تھا کہ دوبارہ یہاں پر قدم مت رکھنا، تو جیسی بد چلن اور بد کردار لڑکی کی میرے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو آخر کس منہ سے یہاں پر آئی ہے؟ سلطانہ بیگم کے بوڑھے باپ نے یہ الفاظ سنے تو فوراً اس کا ہاتھ دل پر گیا تھا۔ ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر اس کی ساس کو، پھر اگلے ہی پل غصے سے کہنے لگا کہ بہن، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، یہ عزت ہے آپ کی؟ مگر سلطانہ بیگم کے ابو کی اتنی ہی بات سن کر وہ فوراً چلا کر کہنے لگی کہ نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، یہ تو بانجھ ہے، بد چلن ہے، اس کا تو کردار ہی اچھا نہیں ہے، میں اسے دھکے دے کر گھر سے نکال چکی ہوں، آخر کس منہ سے یہ واپس یہاں آئی ہے؟ باپ سے اپنی بیٹی کی تذلیل برداشت نہ ہوئی، مگر شریف گھر کا تھا، اس لیے اس خاتون کی ہر بات کا جواب بڑی ہی عزت اور احسن طریقے سے دے کر اس کا منہ بند کروا چکا تھا۔ پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے اس گھر سے نکل آیا۔ باہر آ کر بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹی، اگر تیرے ساتھ یہ لوگ اتنا برا رویہ رکھ رہے تھے تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سن کر سلطانہ بیگم رونے لگی اور بولی کہ یہ خبر سن کر آپ پریشان ہو جاتے، اور میں آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید آپ کو دیکھ کر یہ مجھے اس گھر میں رہنے دیں، مگر ابا ان کا رویہ میرے ساتھ ہرگز اچھا نہیں ہے۔ سلطانہ بیگم ایک مرتبہ پھر واپس اپنے میکے آ چکی تھی۔ ماں باپ تو بھوکے تھے، تھوڑے بہت جو پیسے کہیں سے مزدوری کرنے پر مل جاتے اسی سے گزارا کیا کرتے تھے۔ ان کا تو کوئی بیٹا بھی موجود نہ تھا جو اس بڑھاپے میں ان کی لاٹھی بن سکتا۔ وہیں سلطانہ بیگم بھی کچھ پڑھی لکھی نہ تھی۔ گاؤں والوں کو جب پتہ چلا کہ سلطانہ بیگم بیوگی کے بعد اپنے سسرال سے بھی واپس آ گئی ہے تو انہوں نے تو تانتا باندھ لیا، جو بھی ان کے ہاں آتا عجیب جلے دل کی باتیں کر کے ان کا دل دکھانے لگتا، اور بوڑھے ماں باپ لوگوں کی باتیں سن سن کر روتے رہتے، یہی کہتے رہتے کہ لگتا ہے ہم نے غلط فیصلہ کر کے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی، ہم دوبارہ اس کی شادی اسی گاؤں میں کہیں کروا دیتے ہیں تاکہ یہ کم از کم اپنے گھر کو دوبارہ تو بسا سکے۔ مگر گاؤں کا کوئی بھی گھر بیوہ سلطانہ بیگم کو اپنے گھر کی بہو بنانے کو تیار نہ تھا، یہاں تک کہ 50 سالہ مرد بھی یہ کہہ کر رشتہ نہیں دے رہا تھا کہ اس سے شادی کر لی تو میری موت واقع ہو جائے گی، میں کیوں اپنی زندگی کم کراؤں۔
سلطانہ بیگم اپنے والدین کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ کچا سا مٹی کا گھر تھا جو بارش اور طوفان سے گرنے کے قریب ہی تھا۔ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوتے تھے کہ کھانا ہی خرید پائیں۔ بیٹی کے دکھ دیکھ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تو ویسے ہی بستر سے جا لگے تھے۔ ہر وقت بیٹی کے لیے دعا گو رہتے، یہی کہتے کہ بس اس کا گھر دوبارہ بس جائے یا پھر ہمارے پاس اتنی رقم ہو کہ ہم کسی طرح اپنی بچی کا مستقبل سنوار جائیں۔ اس کی تو کوئی اولاد بھی نہیں تھی کہ چلو یہ ڈھارس ہوتی کہ ہمارے جانے کے بعد اس کی اولاد اس کا سہارا ہوگی۔ دونوں میاں بیوی بیمار رہنے لگے تھے۔ اتنے پیسے بھی نہ ہوتے تھے کہ آٹا ہی لا کر روٹی بنا کر کھا سکیں۔ گرمیوں کے دن تھے اور تندور والے کرم دین نے یہ کہہ کر ان کو روٹی دینی شروع کر دی تھی کہ اگر تو مجھے یہاں پر روٹیاں لگوائے گی تو بدلے میں تجھے روٹیاں مفت میں دے دیا کروں گا۔ سلطانہ بیگم آج پھر کرم دین کے پاس بیٹھی روٹیاں لگا رہی تھی۔ وہاں پر گاؤں کی بہت ساری خواتین تھیں جو بات بات پر سلطانہ بیگم کو ٹوک بھی رہی تھیں کہ ارے یہاں سے روٹی کچی چھوڑ دی، اس کو ٹھیک سے پکاؤ۔ کئی جگہ سے تندور کی گرم بھاپ کی وجہ سے سلطانہ بیگم کا ہاتھ بھی چل چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ایک روٹی کی خاطر یہ ساری محنت کرتی رہی۔ کرم دین چھپ چھپ کر چور نظروں سے اس پر بھی دھیان دے دیتا۔ تو پھر جب ساری خواتین جانے لگتیں تو کرم دین نے 3 روٹیاں سلطانہ بیگم کو بھی تھما دیں۔ کہنے لگا کہ جا لے جا، کل وقت پر آ جانا۔ یہ دیکھ کر سلطانہ بیگم خوش ہو گئی تھی۔ اس نے خوشی خوشی وہ 3 روٹیاں لیں اور گھر چلی آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی تندور کی روٹیوں کی خوشبو جب ماں باپ تک پہنچی تو ان کے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ تینوں نے آدھی آدھی روٹی اس وقت کھائی اور آدھی روٹی لپیٹ کر رکھ دی تاکہ رات سونے سے پہلے پانی کے ساتھ کھا لیں گے۔ یوں ہی ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ روز روز سلطانہ بیگم اس شخص کے پاس جاتی، وہ روٹیاں لگانے لگتی، مگر کرم دین کی نیت اب سلطانہ بیگم پر بدلتی چلی جا رہی تھی۔ اسے عجیب نظروں سے وہ دیکھنے لگا تھا۔ کرم دین کی بیوی جو کہ اس سے عمر میں کافی بڑی تھی، 1 سال پہلے ہی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس کے بعد تو کرم دین نے شادی ہی نہ کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی بیوی ہی صرف بد چلن اور بد کردار سی تھی، بلکہ وہ خود بھی بڑا ہی بد مزاج اور بڑا ہی زیادہ لڑاکا جھگڑا کرنے والا انسان تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ اس کی بیوی سے چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی اور وہ دوبارہ کسی سے شادی ہی نہ کر پایا۔ کہتا تھا کہ میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں، کم از کم بیوی کے رونے دھونے اور خرچے تو نہیں پورے کرنے پڑتے۔ وہ گاؤں کی خواتین کو روٹیاں لگا کر دیتا تو ان سے بدلے میں پیسے لے لیا کرتا۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا، اس کی اپنی زمین تھی جہاں پر وہ گندم اگا کر سالانہ اچھا منافع کما لیا کرتا۔ اس کی نیت سلطانہ پر بدلنے لگی تھی۔ وہ کسی بھی طرح سلطانہ بیگم کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس روز ایک مرتبہ پھر جب سلطانہ بیگم اس لالچ میں تندور پر چلی آئی کہ آج پھر وہ اس کی روٹیاں لگائے گی اور بدلے میں اسے روٹیاں ملیں گی، تو یہ دیکھ کر اس کے قدم رک چکے تھے کہ کرم دین نے اپنے ساتھ کسی اور ہی عورت کو بٹھا رکھا تھا جو تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطانہ بیگم کا دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ کرم دین سے کہنے لگی کہ کرم دین، روز تو میں روٹیاں لگاتی تھی اور بدلے میں مجھے کھانے کو روٹی مل جاتی تھی، مگر اب تم نے میرے علاوہ کسی اور کو کیوں یہ نوکری دے دی؟ میں تو آتی بھی وقت پر تھی۔ یہ سن کر کرم دین کہنے لگا کہ صبر کر، میں بتاتا ہوں۔ وہ ایک جانب کتنی دیر کھڑی رہی، جب تک ساری خواتین روٹیاں لے کر چلی گئیں تو کرم دین نے اسے اپنے پاس بلایا، پھر کہنے لگا کہ تجھے روٹیاں تو ملیں گی، 3 کی جگہ 6 روٹیاں ملیں گی، لیکن بدلے میں میرے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ اگر تم میرے ساتھ ایک رات میرے گھر چلو تو میں تجھے مفت کی روٹیاں دیتا رہوں گا۔ یہ سن کر سلطانہ بیگم کا وجود کانپ چکا تھا۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کرم دین اسے ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ الٹے قدم وہاں سے پیچھے پلٹی اور رونے لگی۔ کہنے لگی کہ کرم دین، میں تو تجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ رہی تھی۔ سوچا تھا کہ محنت کر کے 2 وقت کی روٹی اپنے والدین کو کھلا دوں گی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تیرے اندر بھی ایک درندہ بیٹھا ہے جسے صرف عورت اپنا شکار ہی نظر آتی ہے۔ میں بھوکھی رہ لوں گی مگر کبھی بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ سلطانہ بیگم روتی ہوئی یہ کہتی وہاں سے چلی گئی اور کرم دین ایک پل کو گنگ سا رہ گیا۔ اس رات جب کرم دین اپنے گھر سویا تو اسے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب آنکھ لگی تو بڑا ہی عجیب سا خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سلطانہ بیگم گھر کے درمیان میں بیٹھی آسمان کی جانب جھولی پھیلا کر رو رو کر کرم دین کو بد دعائیں دے رہی تھی، اور وہیں اس کے ماں باپ سفید کفن میں لپٹے اس کے دائیں بائیں لیٹے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسے برداشت نہ ہوا، وہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگا تھا۔ اس نے کیسے ایک مجبور اور بے سہارا لڑکی کو اکسانے کی کوشش کی تھی،
یہ تو سلطانہ بیگم تھی، اس نے منع کر دیا، ورنہ وہ کس قدر عذاب کا شکار ہوتا۔ یہ سوچ کر اس کا وجود کانپ چکا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں رکھی روٹیوں کو اٹھایا اور لے کر سلطانہ بیگم کے گھر پہنچا۔ گھر کے دروازے پر دستک دی، مگر دروازہ تو اس قدر ٹوٹا تھا کہ ایک ہی جھٹکے سے کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی جان نکلی تھی۔ سلطانہ بیگم ایک جانب نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، جبکہ اس کے ماں باپ تو جیسے بالکل ہی بے سود بستروں پر پڑے تھے۔ سلطانہ بیگم کی حالت دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ جیسے وہ رو رو کر بے حال ہو کر بے ہوش ہوئی ہے۔ اس نے فوراً پانی کی چھینٹیں ان کے منہ پر ماریں۔ سلطانہ بیگم کو ہوش آ چکا تھا، مگر اس کے دونوں والدین بھوک کی وجہ سے وفات پا چکے تھے۔ کرم دین کو اس وقت پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ خدا کے حضور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور سلطانہ بیگم سے بھی معافی مانگی، مگر شاید اس کے والدین کی موت ایسی ہی لکھی تھی۔ اس کے بعد کرم دین نے سلطانہ بیگم سے نکاح کی پیشکش کی، جسے سلطانہ بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیا۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ کرم دین اسے ہرگز خوش نہیں رکھے گا، بلکہ اسے کبھی وہ عزت دے ہی نہیں پائے گا۔ مگر شادی کے بعد کرم دین کے اندر اتنا بدلاؤ اور عزت دیکھ کر تو وہ حیران رہ چکی تھی۔ وہ تو سچ مچ سدھر چکا تھا اور اس سے حقیقی محبت کرنے لگا تھا۔